تو اس کو دیکھ رہے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے صحیح وضو کیا، حضور علیہ السلام سے روایت کہ جس نے صحیح وضو کیا جس طرح میں نے وضو کیا ہے اور 2 رکعت پڑھی اور اس میں اس کو کسی غیر کا خیال نہ آیا تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے صرف 2 رکعت سے. لیکن اگر ساری نماز ہی خیالوں سے بھری پڑی رہی اور تصورات کہیں اور بھٹکتے رہے اور انسان کھڑا نماز میں ہے لیکن بہکتا کہیں اور رہا تو پھر وہ نماز کی صحیح اقامت نہیں ہوگی. تو اقامت صلاۃ سے مراد جو ہے وہ یا تو اس کو فرائض و واجبات کے ساتھ ادا کرنا اور دوسرا مفہوم کے خشوع کے ساتھ پورے اراکین کا اعتدال اور اتمام. تو دونوں اس کے مفہوم بیان فرمائے گئے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ابتدا کے اندر تو کوشش ہوگی کہ فرائض واجبات پورے ہو جائیں، تو وہ خشوع اگر نہیں بھی حاصل ہو پایا تو پھر بھی کوشش جاری رکھنی چاہیے، نہ یہ کہ اب وہ تو کیفیت ہی نہیں نصیب ہو رہی تو میرا نماز پڑھنے کا کیا فائدہ. حضرت محدث کچھوچوی علیہ رحمہ سے کسی مرید نے کہا حضرت نماز پڑھتا ہوں لیکن لطف نہیں آتا، مزہ نہیں آتا. تو آپ نے اسے سوالیہ انداز میں پوچھا کہ اس کے باوجود بھی پڑھتے ہو؟ اس نے کہا جی وہ تو فرض ہے، پڑھتا تو ہوں. تو آپ جھومنے لگے، فرمایا واہ واہ، تمہیں مزہ نہیں آتا پھر بھی پڑھتے ہو؟ اس کا مطلب ہے تم مزے کے لیے نہیں اللہ کے لیے پڑھ رہے ہو. تو اگر لطف آ جائے، وہ کیفیت، وہ حظ، وہ تو بہت بڑی بات ہے. لیکن اگر نہیں بھی ہے تو اس کا فریضہ تو ہے اس کی طرف سے جو عائد ہوتا ہے. تو وہ شکل بنا کے تو کھڑے ہوں، وہ صورت بنا کے تو کھڑے ہوں، تو کسی دن وہ کیفیت بھی پیدا ہو جائے گی. خورش دے بدر را جو کب کو حمام کہ یک روز افتد ہمائے بادام. سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ دانے ڈالتا رہے، چوغا ڈالتا رہے، کبھی کبوتر آئے گا، کبھی کوا آئے گا، کبھی کوئی اور فاختہ آ جائے گی، لیکن کسی دن وہ بھی آ جائے گا جس کے لیے تم یہ سب کچھ کر رہے ہو. تو اس لیے محنت کو جاری رکھو، کوشش کرتے رہو، تو ایک دن انشاءاللہ اس کیفیت میں بھی چلے جاؤ گے. دروازہ کھٹکھٹانا چھوڑنا نہیں ہے، دستک دیتے رہو، کبھی تو بوا کھلے گا نا، کبھی تو آواز آئے گی کھلا ہے دروازہ آ جاؤ اندر، پھر اندر سرور کی وادی ہوگی، کیف کا جہاں آباد ہوگا.